یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی مصر کی رونقیں، عرب ریپبلک آف ایجپٹ جس کا دارالخلافہ ہے قاہرو اور دوسرا بڑا شہر ہے اسکندریہ۔ یہاں پہ جو کرنسی ہے وہ ہے ایجپشین پاؤنڈ کی، اور 7ویں صدی عیسوی میں تقریباً سارا ہی مصر جو تھا وہ حلقہ اسلام میں آ گیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا یہاں کے لوگوں نے، اور اس سے پہلے یہاں پہ عیسائیت جو ہے اس کا راج تھا۔ 10ویں صدی میں قاہرو جو تھا وہ اس کو کیپٹل بنایا فاطمید ڈائناسٹی نے، اور 13ویں صدی میں جو مملوک تھے، مملوک سلطان، انہوں نے قاہرو کو کیپٹل بنایا۔ 1517 عیسوی میں ایجپٹ جو تھا وہ باقاعدہ طور پہ عثمانیہ سلطنت میں شامل ہو گیا تھا، اور مصر نے 4 جنگیں لڑی ہیں اسرائیل کے ساتھ، 1948، پھر 56، پھر 67 یا 67، اور اس کے بعد 73۔ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو ہوا، کیمپ ڈیوڈ اکارڈ، جسے مصر کے صدر انور السادات نے اسرائیل میں جا کے وہ اس پہ سائن کیے، اور اس کے مطابق اسرائیل نے جو سینا کا جو علاقہ تھا، سینائی کا، وہ واپس کر دیا تھا۔ تاریخ کی طرف جائیں تو مصر کی تاریخ کچھ ایسے کہ 639 میں 639 AD میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بھیجی تھی مصر کو فتح کرنے کے لیے، جس کی قیادت فرمائی تھی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد سے اسلام جو ہے وہ یہاں کا دین چلا آ رہا ہے، کیونکہ یہ فتح ہو گیا تھا۔ اور الیگزینڈریا جو ہے وہ 8 نومبر 641 عیسوی میں جو ہیلیوپولس کی جو لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد الیگزینڈریا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا اور فتح ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے جو بازنطینی امپائر تھی یا بازنطین تھے، انہوں نے 645 میں اس کو واپس لیا، مگر صرف 1 سال کے بعد دوبارہ حضرت عمر بن العاص نے اس کو واپس حاصل کر لیا تھا۔ اب جہاں تک قاہرو کا تعلق ہے تو قاہرو شہر جو ہے یہ 986 عیسوی میں بنا تھا، اور بغداد کے بعد یہ دوسرا سب سے امیر ترین جو ہے شہر ہوا کرتا تھا۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہاں پہ طاعون یا بلیک ڈیتھ جو ہے اس نے تقریباً مصر کے 40% لوگ جو ہے ان کو ختم کر دیا تھا یا ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو مصر کے ساتھ جو ہے یہ 2 بڑی جو میڈیکل ٹریجڈیز رہی ہیں، ایک تو یہ 14ویں صدی میں 14 سینچری میں جس میں 40% مصری جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے طاعون کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر ہیپیٹائٹس سی کی جو ہے کی وجہ سے مصر کا تقریباً 40% سے بھی زیادہ جو لوگ تھے وہ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور بہت یہ المناک پہلو ہے۔ تو اب جناب ہم دیکھ رہے ہیں مسجد محمد علی۔ تو مسجد محمد علی جو ہے یہ محمد علی پاشا جو تھے انہوں نے بنائی تھی 1832 سے 1857 عیسوی میں، اور یہ اس کے ساتھ ہی جو قلعہ واقع ہے قاہرو سیٹاڈل، وہ بھی بڑا فیمس لینڈ مارک ہے۔ یہ مسجد محمد علی کا عمومی منظر جو ہے خارجی منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ صدام مسیح کی صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو محمد علی پاشا جو تھے وہ ایک عثمانیہ دور میں ایک گورنر تھے، جنہوں نے جو پہلے جو یہاں پہ جو قصر وغیرہ جو موجود تھے ان کو منہدم کر کے پھر یہاں مسجد اور قلعے کو بنایا تھا۔ قلعہ تو خیر 7 صدیاں پہلے کا بنا ہوا تھا، مگر اس کی رینوویشن وغیرہ کی تھی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد محمد علی پاشا جو ہیں، جو کہ وہ خود بھی اسی مسجد ہی میں مدفون ہیں، اور ان کا ایک مزار بھی ہے جو کہ جو پریئر ہال ہے اس کے مغربی جانب ہے۔ تو مسجد محمد علی جو ہے اس کی جو کنسٹرکشن اور اس کے جو گنبد و مینار آپ دیکھیں تو بالکل عثمانیہ سلطنت میں جو مختلف جو ترکی جو فن تعمیر ہے اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اور اسی طرح کی جو مسجد جو ہے سلطان احمد مسجد جو استنبول میں، اور اسی طرح جو
شہزادی ماسک ہے، شہزادی مسجد جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے یہ محمد علی مسجد، اور جو اس کا جو مرکزی ہال ہے وہ 45 بائی 46 میٹر ہے، اور اس کے اوپر ایک گنبد بھی ہے، اس کے علاوہ 4 چھوٹے گنبد بھی ہیں۔ جو بڑا گنبد ہے وہ اس کا جو ڈائمیٹر ہے وہ 21 میٹر ہے، اور اس کا وہ 52 میٹر بلند ہے، اور ایک کلاک ٹاور بھی ہے کونے میں، جو کہ فرانسیسی صدر لوئس فلپ نے ہدیتاً دی تھی۔ اب یہ تو بات ہوگی محمد علی مسجد کی، جو کہ ایک بڑا شہر سے دور سے نظر آتی ہے اور شہر کا ایک لینڈ مارک ہے۔ اس کا جو قلعہ ہے یہ تقریباً مسجد سے 7 صدیاں پہلے بنا تھا۔ تو یہ جو مسجد ہے وہ 1832 سے 1857 بنی، تو یہ 7 صدیاں پہلے بنا۔ یہ آپ باہر کا دیکھ رہے ہیں منظر، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنایا تھا، اور یہ جس پہاڑی کے اوپر واقع ہے اسے کہتے ہیں مقتن پہاڑی، اور 700 سال تک یہ جو قلعہ ہے، سیٹاڈیل جو ہے، یہ حکومت کا مرکز رہا اور حکومت کا دفتر رہا یہاں پہ۔ اور آج کل تو یہ ایک تاریخی جگہ ہے جس کے اندر ساتھ ایک میوزیم بھی ہے، اور مسجد تو خیر ہے ہی۔ تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ 1176 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے ہوئی تھی، اور 1874 میں پھر یہاں سے جو حکومت کا جو سارا عمل دخل تھا اور جو ساری چیزیں تھیں وہ ساری اٹھا کے لے گئے تھے عابدین پیلیس میں، جو کہ قاہرہ کے ڈاؤن ٹاؤن میں آتا ہے۔ اور آج کل یہاں پہ ایک نیشنل ملٹری میوزیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ 3 اور میوزیم بھی ہیں، جن میں ایک ایجپشین ملٹری میوزیم، پولیس میوزیم، اور جوہرہ پیلیس میوزیم اور کیریج میوزیم۔ تو یہ 4 میوزیمز ہیں یہاں پہ، اور اس کے علاوہ اتفاق سے اس علاقے میں 4 مسجدیں بھی ہیں۔ تو عثمانیہ دور میں سلیمان پاشا نے بھی یہاں پہ ایک مسجد بنائی تھی عثمانیہ دور میں، اس کا نام ہے سلیمان پاشا مسجد، اور وہ 1528 عیسوی میں بنی تھی۔ پھر یہ 1811 میں محمد علی پاشا جو تھے انہوں نے مسجد بنائی۔ تو یہ ان کا تعلق جو تھا وہ خلافت عثمانیہ سے تھا، اور تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مملوک جو سلطنت وہ تو ختم ہو چکی تھی، اس کے جو بچے کچھ جو سرکردہ افراد تھے ان سب کی ایک دعوت کی اسی قلعے میں، اور جب وہ آئے تو واپسی کے اوپر پھر لوگوں نے گن مین جو تھے انہوں نے ان کو مار دیا۔ تو یہ جو قلعہ جو ہے محمد علی مسجد کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا شہر کی حفاظت کے لیے، خاص طور پہ صلیبی جنگوں میں سے حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنایا تھا۔ اور یہاں قریبی ایک گھوڑا مارکیٹ بھی ہوا کرتی تھی، جہاں گھوڑوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور عہد مملوک میں یہ مملوک سلطان جو تھے یہ ان کی رہائش گاہ بھی ہوا کرتا تھا یہ قلعہ۔ اور مصر میں جو مملوکوں نے جو حکمرانی کی ہے وہ 13ویں صدی سے لے کے 16ویں صدی تک ہے، اور پھر مصر کو عثمانیہ دور میں 1517 عیسوی میں اس کو شامل کر لیا گیا تھا عثمانیہ سلطنت میں۔ اور یہاں پہ ایک جگہ ہوتی تھی جسے ابلک پیلس بھی کہتے تھے، اور وہاں پہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں خانہ کعبہ کا غلاف جو بنایا جاتا تھا، اور پھر اس غلاف کو بننے کے بعد بنانے کے بعد جو ہے یہ مکہ شریف میں وہاں پہ لے جایا جاتا تھا۔ اور یہ تقریباً سمجھ لیے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ آج تو ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں ایک خاص جو ہے فیکٹری جو اس کام کے لیے مختص ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اور مصر کی سیریز میں 2-4 ویڈیوز اور بھی ہیں، وہ ابھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اس چینل پر آتے جاتے رہیں تاکہ آپ نئی جو ویڈیوز جو کہ بڑی معلوماتی ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔